السلام علی الحسین. میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے، میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے. برا نہ مان کے نیزے کی نوک پر مجھ کو خدا لباس بشر میں خیال میرے دل کا چین لگتا ہے. میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے. برا نہ مان کے نیزے کی نوک پر مجھ کو خدا لباس بشر میں حسین لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ناظرین و سامعین اکرام، ابھی آپ نے دو کلپس سماعت فرمائے ہیں. یہ دونوں جاہل ذاکر ہیں، یہ مشرک ہیں. انہوں نے کہا کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے، لباس بشر میں خدا حسین لگتا ہے وغیرہ جو بھی شعر انہوں نے کہا. یہ جملہ شرکیہ جملہ ہے جو انہوں نے کہا کہ لباس بشر میں خدا حسین لگتا ہے. یہ جملہ بالکل شرکیہ ہے اور ایسا کہنے والا مشرک ہے. اور یہ دونوں ذاکر جاہل یہ مشرک ہیں. ایک ذاکر اس میں سے محسن نقوی یہ تو مر چکے ہیں. اگر انہوں نے اس جملے سے توبہ نہیں کیا تو یہ جہنم میں جائیں گے، مشرک مریں گے. اور جو اور ایک ذاکر ہے، ان کے تعلق سے مجھے اتنا علم نہیں ہے یہ کون ہے، ان کے نام سے بھی میں واقف نہیں ہوں. اگر یہ توبہ نہیں کیے تو یہ بھی مشرک مریں گے، جہنم کی آگ میں جلیں گے. اب یہی شعر، اس کا پہلا مصرع تو بالکل 100% درست ہے، 100% صحیح ہے، درست ہے. جو پہلا مصرع ہے، پہلی لائن ہے، وہ کیا؟ میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے. یہ بالکل درست ہے. لیکن اس کے بعد کا جملہ کہ خدا لباس بشر میں حسین لگتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. لیکن میں پہلے مصرے کو رکھتے ہوئے اس پر میں دوسرا مصرع عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں آیا ہے. وہ یہ کہ میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے. میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے. نیزے کی نوک پر خدا کی عبادت میں حسین لگتا ہے. نیزے کی نوک پر خدا کی عبادت میں حسین لگتا ہے. ایسا شعر ہونا چاہیے، یہ مصرع ہونا چاہیے. ناظرین و سامعین اکرام، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنت میں جس کو چاہیں گے آپ داخل کریں گے، جس کو چاہیں گے نہیں کریں گے. امام حسین علیہ السلام آپ کی شان ایسی ہے کہ آپ ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی کہ سراپا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہیں، جو بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں بیان کیا گیا ہے. امام حسین علیہ السلام یقیناً سلطان کربلا ہیں، شہید اعظم ہیں، سید الشہداء ہیں. امام حسین علیہ السلام امام المتقین ہیں، امام الشہداء ہیں. آپ کی شان بہت بڑی ہے، آپ بہت افضل و اعلیٰ ہیں. آپ کے جیسے کوئی نہیں ہے، آپ کے جیسے کوئی نہیں. پنجتن پاک علیہم السلام کے جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے. لیکن یہ بات ہے نا کہ آپ کی شان میں اگر کوئی غلو کیا تو وہ آپ کی محبت اور آپ کی رحمت سے بھی دور ہو جائے گا. ہرگز ہرگز امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے ایسا جملہ نہیں کہہ سکتے. میں جتنے اہل تشیع حضرات کو جانتا ہوں، بلکہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں، اور اہل تشیع حضرات میں بھی جو ہے دو گروہ ہیں، ایک اخباری اور اصولی. ان کا بھی عقیدہ ہرگز نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے. یہ خالصتاً شرکیہ جملہ ہے اور ایسے کہنے والے مشرک ہیں. میں اہل تشیع حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے جاہل ذاکروں کو اپنی مجالس میں نہ بلایا جائے، جس کی وجہ سے آپ کی شان میں کمی ہو، آپ کی شان میں کسر ہو، اور آپ کی حقیقت جو ہے وہ نہ ظاہر ہو کر جو آپ کی حقیقت نہ ہو وہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کو جو ہے غلط فہمی پیدا ہو جائے اور نواسب کو، خوارج کو آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا موقع مل جائے، آپ کو غلط ثابت کرنے، مشرک کہنے، کافر کہنے کا موقع مل جائے. ایسے لوگوں کو ہرگز آپ اپنی مجالس میں مت بلائیے. یقیناً آپ جو اشعار پڑھنا چاہیں پڑھیں، مولا امام حسین علیہ السلام کا مقام بیان کریں آپ، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ آپ ان کو خدا بنا دیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. یا یہ کہ ان کے جیسا خدا کو کہہ دیں، یا خدا کو ان کے جیسا کہہ دیں. یہ ہرگز ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا جملہ کہنا کہ خدا لباس بشر میں حسین لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فقط ایک نور ہے، نہ اس کا جسم ہے، نہ اس کی کوئی اعضاء جسمانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور ہے، بس انسانی شکل میں نہیں ہے وہ. تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں.
ناظرین و سامعین اکرام، وہ اللہ ہے، خالق ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق کبھی بھی خالق کی طرح نہیں ہو سکتی، نہ برابر نہ جیسے ہو سکتی ہے۔ تو ایسے جملوں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سننا نہیں چاہیے۔ مجھے تو افسوس ان لوگوں پر بھی ہوا کہ ایسا جملہ سن کر نعرے بازی کرنے لگے اور داد دینے لگے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کیا کہنے ایسے لوگوں پر۔ ایک شخص بھی وہاں ایسا موجود نہیں ہے کہ ان کو یہ جملہ کہنے سے روکے۔ ناظرین و سامعین اکرام، اس بات کو یاد رکھیں، اہل تشیع حضرات کا بالکل یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے کہ خدا کو اہل بیت کی طرح کہہ دینا، اہل بیت کو خدا کی طرح کہہ دینا۔ اہل بیت علیہ السلام ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے اور ان پر درود نہیں پڑھتے۔ ہماری عبادتیں ادھوری ہیں، ہمارا درود ادھورا ہے، ہمارا ایمان ادھورا ہے، ہمارا دین ادھورا ہے، ہماری قرآن کی تلاوت ادھوری ہے جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر نہ کریں۔ وہ شخص کافر ہے جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت نہیں ہے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی محبت فرض ہے، یہ مقام و مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ چاہے جو بنا لو، نبی رسول چھوڑ کر، خدا چھوڑ کر، چاہے جو کہہ دو اہل بیت علیہ السلام کے لیے، وہ نہ ان کی شان میں غلو ہوگا نہ کوئی گناہ ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، ان کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین و سامعین اکرام، اس بات کو ملحوظ رکھا جائے، اس بات کو یاد رکھا جائے، اور ایسے لوگوں کو نہ سنیں، ایسے لوگوں کو اپنی مجالس میں مت بلائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب کرے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔